الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى وعلى آله وأصحابه وعلى أصحابه آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام اے تھلے کر دو نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے جدوں نظرے
کرم ہووے تے بیڑے پار ہوندے نے جدوں نظرے کرم ہووے تے بیڑے پار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے سواری کرن لئی جسنوں ملن کاندھے محمد دے سواری کرن لئی جنوں ملن کاندھے محمد دے انہوں کہندے نے سرداری انج سردار ہوندے انہوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے گناہگاراں غریباں لئی دنیں راتیں دعا کرنی انہوں کہندے نے لجپالی تینج غمخار ہوندے نے نصیباں والیاں یار دے دیدار ہوندے نے کائنات دا سب تو بڑا مرید ابو بکر صدیق ہے اور سب تو بڑے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے نبی سونے نو من کے دسیا ہے کہ مرید اینج مندہ ہے اپنے پیر اور اے منن دا معیار بندے نو کچھ چیزاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے زندگی وچ اپنا مال اپنی اولاد اپنا وطن تے اپنی جان ابو بکر صدیق نے یہ ہر شے اپنے پیر تو قربان کر دیا دنیا دے اتے غور کرے ریسرچ کرے فکر کرے تدبر کرے
صدیق اکبر نے کوئی چیز بھی اپنے پیر تو چھپا کے نہیں رکھی. ایک دیاڑے حضور چا پوچھا ابو بکر جے تو آکھیں تے تیرے مال وچوں اے چیز لے لواں؟ تے ابو بکر رون لگ. حضور فرماندے نے ابو بکر میں تیرے کو پوچھیا ہے کہ تیرے مال وچوں اے چیز لے لواں تے روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی سنیا روندا اس تو با میں اجی اس رتبے تے جتھے توان پوچھنا نہ پوے تسی ہر چیز اپنی سمجھو تے اپنی مرضی نہ لو. اجے توان پوچھنا پوندا ہے میں لگدا ہے کہ میں اجے اس رتبے تے نہیں پہنچیا. اے ہے معیار ابو بکر صدیق. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بجائے سعادت دے اندر ایک جملہ لکھیا ہے ویسے ہی ذہن میں چاہ گیا تھے لٹا دینے. امام غزالی فرماندے کہ میرا ایک دوست سی انہاں دا امام غزالی دا انہاں کو کچھ پیسے ادھار منگن آیا جو رون لگ. اس پوچھے اب میں تو اٹھے کو ادھار منگیا ہے روندے کیوں ہوتے؟ فرماندے روندہ اس تو آن تو میرا یار آئے تین منگنے کیوں نے میں نہ پہ پتا ہونا چاہیے دا اب میرا یار مصیبت ہے چھے کجا وہ دوستی تے کجا آج کل دی دوستی. حضور فرماندے لو کنتو متخذن خلیلن. خلیل دوستی بھی ایک قسم ہے. رفیق حبیب خلیل صاحب یہ سارے دوستیاں دے منازل دے دوستی دیاں منزلہ نے. حبیب نو بھی دوستان دے رفیق نو بھی دوستان دے خلیل نو بھی دوستان دے صاحب نو بھی دوستان دے. خلیل کیڑے یار نو آن دے؟ خلیل اس نو آن دے نے کہ دا بیلی بیٹھے ہونا 10 بیلی تے بندہ وچو گلنا کردے کردے پھر سارے اٹھ دے جان دیں تے ایک نو بندہ آکھے بیٹھا رہی تیرے نال منے گل کرنی کلیاں وہ دوستاں وچو جی دے نال کلیاں گل کرنی ہوئے خلوت ان خلیل آن دے. رسول اللہ فرما دیں لو کنتو متخذن خلیلا لاتخذتو ابا بکر خلیلا. اگر محمد دا کوئی خلیل ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق ہو سکتا ہے. حضرات محترم وغیرہ میں قدر احباب اللہ آپ نے جزائے خیر نال نوازے. آپ نے بڑی سونی بیٹھک سجائی ہے تبلیغ دین واسطے. میں کوشش کراں گا کہ توانوں مضمون پوری طرح سمجھا کے اتنا آگا جانا. مضمون دے نال جڑے متعلقات ہوندے نے وہ بھی زیر بحث ہوندے راندے نے لیکن اصل چیز ہوئی ہے جتوں شروع کیتا ہے کہ 4 چیزاں بندے نے بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اور مینوں بھی نے تے توانوں بھی نے. انہاں ہو سکتا ہے کسی نے مال بڑا پیارا ہوندہ ہے تے اولاد تھوڑی ہوندی ہے کسی نے اولاد مال نالوں بھی پیاری ہوندی ہے کسی نے جان نالوں پیاری ہوندی ہے رتبے ہون پر اے چیزاں پیاریاں ساریاں زی شعور بندیاں نوں ہوندیاں ہونیاں چاہیے دیاں ممنوع بھی نہیں تے گناہ بھی نہیں بھائی پیار کیوں ہوندیاں نے فطری چیزیں. جس وقت ہجرت دی رات آئی ہے تو شب ہجرت مکے دے دشمنہ نے جو حضور دے دشمن سن انہاں ارادہ کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر نو گھیر لیا جائے اور آپ نو شہید کر دیتا جائے. اے ارادہ کر کے جدو انہاں اے پلان کیتا تے اے پلاننگ وچ کسے بندے سیانے گل کیتی کافر نے اگر تساں ایک بندے محمد نو شہید کیتا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا قبیلہ تھوڑا پورا قبیلہ مار دے گا. بنو ہاشم بڑے تگڑے نے انہاں کیا مڑینج کرو عرب دیاں ساریاں قبیلیاں چو ایک بندہ لو کہ سارے رڑ کے کام کرو بنو ہاشم پورے عرب نال کیویں لڑ سکتے. انہاں ہر قبیلے وچوں ایک بندے دا انتخاب خفیہ طور تے کیتا
اور ایک رات انہاں حضور دے گھر نو گھیر لیا. حضور اکیلے سن. جدو گھر دا گھراؤ ہو گیا جبریل نے حضور نو ساری خبر دے دی تھی علیہ السلام. تو او وقت جیڑا اس طرح دا ہو گیا یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اکلا بندہ دشمنہ میں گھر جائے تو مشکل ہے کہ نہیں. اس ویلے حضور نے جس ہستی نو یاد فرمایا ہے نا کہ میرے کول آ ان سنی مشکل کشا سکتے. اور جدو بھی زبان تے مشکل کشا دا لفظ آوے پوری دنیا جو ایک ہی ہستی دا نام ذہن تے آندا ہے اور او دا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ گل تہاڈا ذہن تسلیم کیتا ہے کہ صدیق آوے فاروق آوے غنی آوے تے نام ذہن وچ آندے جاندے میں نہ تو کون مراد نہیں. لیکن جدو لفظ آوے نا مشکل کشا ادو سارے مسلمانہ دے ذہن وچ کوئی نہ آندا ہے اور نہ ہے پاک علی سرکار. حضور نے پاک علی سرکار نے اس ویلے یاد فرمایا. تو جیڑا مشکل ویلے فون بند کرے نا وہ نہیں سجن ہوندا. جیڑا مشکل ویلے کوڑ آ کے کھلو جائے سجن وہ ہوندا ہے. توجہ ہے. مولا علی سرکار نو حضور نے یاد فرمایا کہ آپ جلوہ گر ہو گئے حضور کو. بھائیو رلیلو اگے ساڈا صوفی نات بھی پیا پڑھتا سی تو ہور بندیاں تو بھی میں سننا علی پاک تو یا اثر حسین پاک تو بندے سڑتے نا وہ پتہ نہیں مڑ بندے کھاؤں نے جڑے سڑتے مڑو بندے کی میں نے میرا نہیں ذہن مندہ بجی نہ کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے حضور دے موڑیاں دے کھیڑن لیاں تو مڑ سڑتے نے مڑ انہاں نال تعلق کی پر رسول اللہ دا کلمہ پڑھن تے رسول اللہ دا بیٹھیاں تو سڑن مڑ رسول پاک دے کلمے نال انہاں دا لین دین کے. میں کام از کام اپنی زندگی اہل سنت چو بندہ نہیں ویکھیا جیڑا پاک حسن حسین مولا علی پاک تو سڑدا ہو. بچپن بھی سنیاں چ گزریا ہے جوانی بھی سنیاں چ گزری ہے ہن جوانی ڈلدی پئی ہے سنیاں دے وچ ہی پڑھے بھی ہیں پڑھیندے بھی ہیں راندے بھی ہیں سنیندے بھی ہیں سندے بھی ہیں. کم از کم میں اہل سنت وچ کوئی بندہ اپنی زندگی چ نہیں ویکھیا ایسا پلید ہوئے جڑا اس پاک گھر تو سڑدا ہو. کو لانتی ہونا ہے اللہ دا شکر ہے ایسا تے آج تک کو لانتی ویکھے ہی نہیں. میری گل نہیں سمجھ آئی تو کو اور اسی تے انہاں بھی جدو ملن پوچھئے تو آندے نسی تے جی اللہ دے فضل نال بڑے نوکر ہاں تے سیدان دے بڑا منن آڑا تہاڈا اشارہ بھابیاں لئی یقین کرو وہ بھی ملن تے کدیں گل ہوئے تو آندے جی اسی تے تابع دار فرق کی فرق کے گل بڑی یاد رکھ. علی پاک نو مندے نے وہ دوجے بھی لیکن وہ آندے جی میں سنیاں ہو اسی مننے آئیں جی تسی نو مندے اسی اگاں بابیاں نال چھڑنے آبا جی میں اسی مننے آ تسی ہونج نو مندے. اے نے ساڑھے بڑھائے معیار مولا علی مننے ساڑھے ذاتی تو میرے خیال نال اتراوے معیار وچو ڈھا کے اکو معیار رکھنا چاہیے ہے کہ علی پاک نو اونج منو جی میں اللہ تے اللہ دے رسول منوایا ہے بس اپنی مرضی چھڑ دے اپنی مرضی چھڑ دیو. میرا دل آنج مندہ ہے تو میرا دل آنج مندہ ہے ساڑھے دل دی کی اوقات ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول میرٹ بنایا ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول منوایا ہے جانو ہون منی آتے روڑا مقدہ جائے. توجہ ہے ایدے اتے گل جناب دی سمجھ میں امید ہے آگی ہونی ہے اسی کیا نہیں چھڑ دیو. جدو حضور نے فرمایا ہے کہ جدہ میں مولا ادا علی مولا ہے تو ہن سن مولا مننا چاہیے ہے پاہمیں یہ دے وچ کسی درد ہوئے تو پاہمیں نہ ہوئے سن تے چاہیے ہے ان جاکھنا جی میں سائیاں آگ چھڑے
جدو میری سرکار دی زبان چو نکل گیا کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تو ہن سان کی لگے پہ دے نال شرک ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ساڈا ہن کوئی نہیں ہوندا، حضور فرما چھڈیا ہن ساڈا شرک ہوندا ہی نہیں ہے تے سانے دے چھڈ ہی پاؤں۔ تو پیارے عزیزو، جویں حضور نے فرمایا ہے کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، وہ میں حضور نے فرمایا ہے میرے مسلح تے ابو بکر کھلوے تے حضور دی وہ گل تے میں مان لواں تے اس دی باری میں منہ گھٹاں تے مڑ سواد تے نہ آیا۔ علی پاک نو بھی انجی منو جویں حضور منوایا ہے تے ابو بکر نو بھی انجی منو جویں حضور منوایا ہے۔ اپنیاں مرضیاں ساریاں جاواں تے چھڑ دے، بات ہی سمجھ آ گئی جانو کہ نا؟ اللہ برکت۔ اچھا جی، تو بات بھی ہوندی ہے، حضور نے فرمایا علی غور نال جملہ سن، تو اے پسند کرنا ہے؟ حضور علی پاک نے فرما رہے ہیں کہ اے علی تو اے پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ یہ ایڈا سوکھا نہیں ہوندا با کوئی اپنی جان دے کے تے کسے دی جان بچا لے۔ اے حوصلہ بھی پاک علی سرکار دے۔ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ میں پسند کرنا بھئی میری جان قربان ہو جائے تے تو ان کچھ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا پھر میرے بستر تے سو، اے میں بستر تے نہیں سویندہ جاننا دے سودے کرنے پہنچ گئے۔ فرمایا میرے بستر تے سو جا تے میں ہجرت کرنی ہے، کچھ مکے آنے آنیاں امانتا میرے کول نے او سویرے دے کے تے آ جائیں۔ ہن ایتھے گل بڑی ناروال تے گردو نوال آؤ سنن والی، مہربانی کرو تے دے اتے فوکس کرو۔ با مکے آلیاں نال لڑائی ایڈی ڈاڈی ہے وہ پنڈ نہیں پسند ران دیندے، یعنی اہل مکہ رسول اللہ نو پنڈ وچ نہیں ران دیندے تے امانتاں حضور کو رکھیاں نے تے حضور یہ نہیں آکھیا بھئی انہاں نال جو لڑ پیاں تے اگے ساڈے کول نے ہن اے تے نہ لین۔ حضور فرمایا با لڑائی اپنی جاتے امانت اج خیانت نہیں کرتے۔ اس تو ہی مکے دے کافران دے آئے باسی محمد دا کلمہ نہیں پڑھ دے پر صادق اور امین رسول اللہ ہیں۔ ہون بندیاں دی عادت ہے وے بجندہ کسے دے ہتھی مال آ جائے وہ بالکل نہیں چھڈن تے تیار، بالکل وہ آندہ ہے میرے کول ہے ہی کوئی نہ، ہاں ہی کوئی نہ، پرانے دور دی گل ہے۔ بندے اسے نے بزرگ نے گل لکھی، ایک بندہ تو سفر تے جان لگا، بندے کول مان سونے دا، اس بیلی نہ کیا میں سفر تے چلنا تے آ مان میرا سونے دا جڑا ہے اے سنبھال کے رکھا۔ اس در لیا سفر تے ٹر گیا، وہ دی پیچھو نیت خراب ہو گئی، وہ واپس آیا، ہو سکے یار میرے تیرے کول کو سونا پہ آتے وہ دے، ہو سکے یار گل لے بس سونا تے تیرا ہاں، وہ میں اندر رکھیا چوہے کھا گئے۔ تے ہون نہ اس گل دا کوئی ثبوت ہے نہ پروف ہے، وہ اندر چوہے کھا گئے۔ وہ بندہ بڑا دنا ہو سکے چلو یار سونے دی کوئی نہیں گل، تو میں یار ہاں، سونا خسمہ دا سر کھائے تراتی دعوت تے آویا، میں مڑ سفر تو آیا جٹ بما دے گا تے نال اپنے بچے بھی لے آگئے، وہ راتی آ گئے، اس انہاں نو کھانا شانا کھوایا تو اندہ بڑا منڈا جڑا ہے نا وہ سیڈ تے کر گیا۔ وہ پوچھیا میرا منڈا ہی تھیا، ہو سکے یار بالکل روٹی کھا کے باہر نکلیا تو کہاں بیکھیا میں چاہ لیا۔ وہ سکیا عقل نو ہاتھ مار، کہاں بچہ چاہ لیندہ ہے؟ وہ سکیا جی جتھے چوہے مان سونا کھا جان وہ تھے کامن کی اختیار ہو سکتا ہے بچہ چاہ لے؟
اس ویلے اس ہے کہ بھائی روڑا جھڑیے تو میرا دے تے اپنا لے ان سمجھ آگئی بھائی گل ساری جان گیا تے ان پتہ لگ گیا ہے تے گل اصل حقیقت ہے ہن پائیا آج کل تے لوگ امانت وچ خیانت کر کے بھی دوجیاں دا مال کھا کے بھی تے دیانت دار ہی بنے پھر دے لیکن رسول اللہ نے دشمنہ دا مال بھی نہیں کھاتا دین دا اصل معیار تے ہوئے جو رسول اللہ نے قائم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مسلمانہ وہ کسے مسلمان دا برادہ مال غلط طریقے نال نہ دبایا ہے رانا کوئی نہیں میں آرام خوران امیر ہوں دیا نہیں ویکھیا پیسہ آ بھی جائے تو سکون انہاں کوئی نہیں ہوندہ میں انہاں نوی سکھ لیندیا ویکھیا جنہاں کول تھوڑا ہے یا باڑا ہے حلال غلط طریقے نال کمایا ہویا پیسہ آتے بندیاں کو کھو کے دبایا ہویا مال کدی سکون نہیں دیندہ سب بھی پھدیا ہے جدو اندھا ہاتھ پہ گیا پیسے دا اس ڈانگ مار رب کو منگیے تے جو امیر چا کرے تے بھائیا گاٹا کوئی نہیں لیکن دو نمبریاں بندے زندگی چھڑ دینی چاہیے عزیزوں اور ساتھیوں آپ نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا تے سویرے بندیاں دیا امانتاں دے کے واپس مدینے آ جائیں تے علی پاک اگو کوئی نہیں آکھیا بے سونے آئی تنے کفر اچ میں کلیاں چھٹی جان دے ہو یہ سائیاں کلیاں چھٹیا ہے تے دا مطلب ہے حضور 10 چھٹیا ہے اے علی میرا کلہ سارے کفر نال بھی لڑ سکتا ہے عزیزان من اہل سنت ایمان اور عقیدہ کی یہ مشکل کشا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھرا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی عزیزان نے وقار اے پاک علی دا کیتا جڑا اللہ دے قرآن چاہیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میرے پیر علی سرکار نے حضور دے بستر تے چادر تان لئی جدو چادر آپ نے تان لی اور سرکار سو گئے تو حضور باہر نکلے تھے اگے سارے کافر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے آئے آج جانا نہیں اسی آج رسالت دی شمع نو بجھا دینا ہے عزیزان من میرا اللہ فرمایا سونے غم نہ کری اگرچہ کافران دا ارادہ غلط ہے لیکن اللہ فرما دے یریدون لیطفئوا نور اللہ بی افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون سنیا پاویں کافران دا ارادہ غلط ہے ہونا ہوئے جڑا رب دی مرضی ہے ایتھے بھی ایک گل پتر سارے دھیان نال سن لو میں تو اندس دارانا با بھوکاں آلیاں نال بندے دے ڈیوے نہ بجھ دے جے اللہ بارنے ہون تے بھوکاں آلیاں دے ڈنے ٹیل بھی لگ دے ران بالکل نہیں بجھ دے ایڈا بھوکاں شوکاں تو ڈریا نہ کرو گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ آپ بندے اکثر بھوکاں آلیاں تو ڈر کھلون دے بلکہ جڑے گھر تویز نکھڑے آوے نا باہمیں انہاں آپ ہی دریا ہوئے
کدھیں لیاندہ انہیں در چھٹیا انہیں بھول گیا انہیں کدھیں سال 6 ماہ بعد وہ تویز گھروں نکل پوے وہ دو راتی روٹی گھر کوئی نہیں پکتی بس ساڑھے حال تویز نکل پیا پتہ نہیں انہوں کدھا کنڈا نکل گیا وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی پیارے عزیزو میرا اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اگر اللہ تعالیٰ کسی دا دیوانہ بجھانا ہوئے اگر مالکہ نے کسی دا دیوانہ بجھانا ہوئے تو کوئی نہیں بجھا سکتا بندے نو بندہ رہنا چاہیے دا رب نہیں بننا چاہیے دا رب ایک کوئی وعدہ اولا شریک ہے بندے نے بندہ رہنا چاہیے دا رب نہیں بننا چاہیے میں فلانے ناج کر دیتا میں بندہ کون ہے جڑا کچھ کر سکتا جو کردہ ہے میرا رب کردہ ہے بندے نو اپنی اوقات ویچ رہنا چاہیے ایسی انی اوقات دے مالکہ انہیں ویچی رویے دے فیدے ویچ رہا میرے پیارے سنگیو ڈرنے دی لوڑ نہیں رب نال تعلق بنا کے رکھو محترم حاضرین دنیا جتنا بھی زور لا لوے زندگی اور موت دا فیصلہ رب اپنے کول رکھیا ہویا ہے کوئی کسی نے موت نہیں دے سکتا ہو دے وقت تو پیڑا موت زندگی دی سب تو بڑی خود محافظ ہے اس ویلے ہی ہونا ہے جدو سا مکنن جڑے مالک لکھے آپ لوگ گھبرایا مت کرو پیران تے کھلوتے رہو دیندار بن جاؤ انشاءاللہ تو ان کچھ بھی نہیں ہوتا میں آندھا پیاں میں سونے آؤ دو میں جو بات چاہے ہے کہ تھاک جسے دے ہاں وہ میں آنا او دے تے اتبار کر کھاؤں جڑا بنے دا پہ تو اتھو لل نہیں پوری سندہ تقریر بھی کوئی نہیں پہ آگے اللہ کیتے ہیں تے تھاک جا سنا کیا نہیں اتنی بڑی ہے جڑی بن گئی ہے تو مووی میکر ہو گیا اور پچھلے تو جان تو لے لیساں دے اپنا جڑی سوئی چنگی دیسی جان آپ بے کے پیار نال پتر سنو میری جان ناریاں دی ضرورت کوئی نہیں ناریاں تو بغیر بھی ایسی تین مننے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف بے کے سن دے رہو تقریر سننا کمال ہے بس سن دے رہو ٹھیک ہے اور بھائی آ جڑے تسی روڑا پہندے ہو روڑا نہ پاؤ نہیں تو میں تقریر بس کر چھڑنی اے چھوڑا ہو آرام نال بے جاؤ ہے تو آرام نال بے کے تقریر سنو اور گلہ نہ کرو تو نہ روڑا پاؤ تو اڈی مہربانی بڑے نے پیسے اتنے بھی اصل مسئلہ تے تقریر سننا ہے بیان تبلیغ سنو جو میں تو ناکھنا چاہنا وہ دے وے ساری تقریر جھنڈ کر چھڑ دیو کوئی تے بجدہ ہوتا ہے کوئی تے بجدہ ہوتا ہے بے کے تقریر سن لو تو اللہ تو اڈے راضی ہو جائے اسی ایک ہی راضی ہے اسی جانیے تے ساڈا مرید جانے آپ پہ سودا ہو جائے گا آپ بے کے صرف سن لو آپ دا ایس ٹھنڈ ویچ آ جانا ہی کمال اتر ایس ٹھنڈ ویچ آ جانا کمال ہے توڑے محترم حاضرین میرے حضور نے پاک علی نو گھر سلایا ہے رات دے ویلے میرے نبی نے صدیق پاک دا دروازہ آ کے کھٹکھٹایا ہے پایا جی میں پائی جی میں اوکھے ویلے بلائے تے آ جانا کمالے جڑا اوکھے ویلے بوا کھڑکائے گلا چھڑنا بھی کمالے بندے آگ شردر باسی بھائی صاحب گاری کوئی وہ نکے چھوڑ نو گال دن دن بولنا گار کوئی انہوں نے پتا ہوں تا فلانا بار آگے انہوں نے گاری کوئی دروازہ کٹ کٹایا ہے ابو بکر نے پہلی دستک تے دو میں دروازے کھولے نہیں حضور پوچھے آئے ابو بکر انج لگ دے جی میں دروازے تے کھلوتا آئے عرض کدنی یا رسول اللہ آپ نے جس ویلے دا فرمایا ہے میں
ہجرت کرنی ہے سونے میں ہر ویلے تیار ہو کے کھلوتا رہنا وا پتہ نہیں کس ویلے سرکار آنا ہے این مرید سدے نے سرکار میں تے جدو دا آپ نے فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں اس ویلے ہر روز تیار ہو کے کھلوتا رہنا میری سرکار آنا ہے پتہ نہیں کیس ویلے آنا ہے میں لیٹ نہ ہو جاؤں میں گٹھڑی بن کے ہر روز بوئے تے کھلوتا ہوں حضور نے فرمایا آ جا سرکار نال چل پہ ابو بکر صدیق نے اپنے نوکر دی ڈیوٹی لائی انہوں نے جڑا نوکر سے غریب آدمی نہ ہے ابو بکر امیر آدمی تجارت کرتے ہیں اور ڈھیر سارے سونے دے مالک ہیں سونا چاندی اونٹ ہر چیز بہت کثرت نال اللہ نے ابو بکر صدیق نو عطا فرمائی اپنے نوکر نو حکم دیتا کہ ساڑیاں بکریاں تو چراندیاں رہنی ہیں تے چراندیاں جدو شام ہو جائے ادو فلانی پہاڑی دے کوڑ لیونیاں نہیں میں تو تازہ دودھ چو کے حضور نو پلانا کر تے دی اپنی دی ڈیوٹی لائی انہوں دا نام سی اسما کہ تیری ڈیوٹی ہے تو کھانا لے کے تے ہر روز غارج میرے نبی پاک سرکار کو اپنانا کرنا ہے تے بیوی دی ڈیوٹی لائی بتو کھانا تیار کر دینا ہے تے پتر دی ڈیوٹی لائی بتو کافران دے ویچ پانا کرنا ہے تے جیڑیاں سلائی کرن وہ ساریاں لیا کے راتی حضور نو دسنیاں پورا ٹبر ابو بکر صدیق نے ابو جہل بھی کم سیانا نہ آؤ بندہ بڑا پلیدہ اس سے راتی ابو بکر دے گھر اٹیک کیتا ابو بکر دی بیٹی پھڑ لیا اور تھپڑ چہرے تے مار کے آندہ ہے کہ تینوں پتہ ہے سارا کہ محمد تے تیرا باپ کی تھے نے 10 انہوں نے منہ مبارک کی خون آ گیا انہا ڈاٹا تھپڑ ظالم نے ماریا مگر آپ نے فرمایا کہ من جو کچھ علم میں تین 10 دیتا ہے اس تو زیادہ میں نہیں جانتا اتنا ٹارچر برداشت کر کے بھی ابو بکر کے ٹبر نے حضور سرکار دی خبر کسے نہیں دیتی اس طرح انتظامات کر کے تے ابو بکر آپ حضور دے نال ٹر پے بڑے غور نال گل سنی جدو پیر مرید ٹر دے نے نا تے ادب دا تقاضا ہے بے کہ مرید پیچھے ٹرے تے پیر اگے ٹرے انجی بندا ہے نا ہور بے تکلفی ہوئے تے نال ٹر پوے اگے ٹرنا بندا ہے بولو اگے ٹرنا تے نہیں نہ بندا ابو بکر میں 4 قدم پیچھے ٹرے نے تے مڑ بھاج کے اگلے پاسے ہو گئے تھوڑا جا آگے ٹورے نے تو مڑ سجے ہو گئے مڑ تھوڑا جا ٹورے نے تو مڑ کھپے ہو گئے حضور فرمایا اب ابو بکر انج کسے نو ٹور دیا نہیں ڈٹھا جی میں تو ٹورنا ہے خیر تے یہی انج کیوں ٹورنا ہے یا آگے ٹور پیچھے ٹور سجے کھپے ٹور تو ہر پاس سے 4 قدم چاہ کے پاسا بدل لینا ہے ہی کی ابو بکر کہتے ہیں سونے آج خطرے آلی رات ہے اللہ نے رسالت دی امانت آج ابو بکر دے حوالے کیتی ہے تو جس لئے بے چین نہ کوئی حملہ نہ کر دے تے اگے ہو جانا پھر بے چین نہ کوئی پچھو حملہ نہ کرے تے پیچھے ہو جانا سونے آرزو کوئی یہ جڑے پاسو بھی حملہ ہوئے جان میری قربان ہوئے بھائی صاحب بندے تے بادشاہ نے واق چھڑ دینے روٹیاں کھانا آستے نبی نال آیا ہے جڑے روٹیاں کھانا انہوں جند قربان نہیں کر دے نہ روٹیاں لبن تے نہ سجان دے 3 سال سے بھی ابھی طالب ابو بکر حضور دے نال بھکھے رہے 3 سال بھکھیا رہنا سوکھی گل وہ 3 گھنٹے نہیں لگ دے بھائیا روٹی سویرے گھروں کھا کے ہوندے نے تے 12 بجے راتی مڑ برگر منگا لیں دے نہیں نہ گزارا ہوندہ 3 سال مسلسل روزہ رکھے ابو بکر تے کبھی پتر کھا دینے اور صرف یہ نہیں ابو بکر کھا دینے سارے ہیں انجی کھا دینے
کدی پتر کھادے نے، کدی جانوراں دا چمڑا بوائل کر کے کھادا ہے، کدی پودیاں دیاں جڑاں کھادیاں نے، کدی کچھ کھادا ہے، روٹی نہیں کھائی۔ دسو 3 سال انج کڈن سوکھے نے؟ انج 3 سال نکل دن بندے تو بھائیاں، بندے تے 3 منٹ نہیں بہ سکدے۔ اولی میاں تے جاندے ہیں نا بندے، تو تھوڑی دیر بعد ٹائم ویندے نے لیٹ کیوں کر چھڈی ہے، حالانکہ گھروں کھا کے آئے ہوندے نے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان نثار شیب ابی طالب 3 سال حضور نال بھوکے رہن اور کسی حضور دا ساتھ نہیں چھڈیا۔ ایک بندہ نہیں ایسا لبنا تاریخ شوان جیسا کیا ہوئے بس سونیا انی لمبی بھوک برداشت نہیں ہوندی، او دے ابو جہل روز دے گا لیں دے بہورا آ جاؤ سن جان دے۔ تے کسی انج بھی نہیں آکھیا جی میں دے سنی آج کل بہانے بعد نے باسی لنگر کھا کے موڑ پیچھا ہٹے ہونے نہیں سمجھے بٹ اور سارے پاس ہی حل جانا ہے تو جے کسی پوچھ لینا ہے وہ دے کیوں گیا ہوں تو آدھر باسی لنگر کھا کے شاہ جی موڑ پیچھا آ جانے ہیں، پکے کو نہیں ہوتے جانے لنگر تے ابو جہل بھی پکا دردہ وہ کوئی آ جاؤ اورا چھاڑ دیو محمد دا ساتھ، لیکن ایک بندہ نہیں لبے گا تو جیسا کیا ہوئے بس ہونے 3 سال دا مسلسل روزہ نہیں رکھیں دا۔ 6 سال کافران حضور تے صحابان ٹارچر کیتا ہے، 7ویں سال انہاں بائی کاٹ کیتا ہے، 10ویں سال بائی کاٹ ختم ہوا ہے۔ جیڑی وہ شیب ابی طالب دی جیل آئی نا وہ دے 3 سال صحابہ رہے، 10ویں سال حضور نے اپنے چاچے ابو طالب نو آکھیا چاچا جی انہاں نال گل کرو بجڑا تساں وہ لکھ کے رکھیا ہے نا معاہدہ بیناں نال بائی کاٹ ہے، وہ معاہدہ تہاڈا دیمک کھا گئی ہے۔ دیمک سمجھ دیو نا سیوں وہ کھا گئی ہے دیمک، تے تساں ایویں اندر ساڈے نال بائی کاٹ کیتا ہے۔ ابو جہل آکھیا او جو میں اپنی اماں کول دریا ہے لکھ کے، انہاں خبر کی بھی ہو گئی گل دی سمجھ لو بس جیڑا وہ معاہدہ ہے بس انہاں لین دین بند کیتا ہے، وہ میں اپنی اماں کو جمع کرایا ہے، انہاں پتہ کی میں لگ گیا وہ کھا گئی۔ حضور نے فرمایا صرف وہ دے وچ اللہ دا ایک نام لکھیا ہے، وہ باقی یہ دوجا سارا کھا گئی۔ انہاں کہا ابو طالب یہ گلاں ساڈے اگے نہ کر انج ہو ہی نہیں سکدا۔ حضور نے فرمایا چاچا تو گل پکی کر سکتا۔ ابو طالب مر سودا کیتا انہاں کہا جے نہ کھادا ہویا تو میں اگو محمد نال نہیں تو اڈے نال۔ انہاں کہ ٹھیک حضرت ابو طالب نے حکم تے وہ تشریف لے گئے نال انہاں او ابو جہل نے اپنی ماں کو کڈیا معاہدہ تے جدوں ویکھیا تے جویں سائیاں دا حکم ہویا اوویں دا ہی نکلیا۔ آپ نے سمجھ آ رہی ہے حضرت صاحب؟ اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی تو انی تکلیف ہوتے بھی دیتی ہے تے آخر انہاں آکھیا بھئی یہ جڑا نا ساڈا تہاڈا گزارا نہیں ہونا، یہ پینڈ ساڈا چھڈ دیو۔ عزیزان من میرے اللہ فرمایا اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سنیا غم نہ کر، اپنے غلامانو لے کے مکے تو مدینے آ جا، تیرا رب تینو ترقیاں عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے حضور نکلے جان تے جدوں غار پہاڑ دے تھلے پہنچے نا کہ حضور دی عمر سی اس وقت 53 سال تے ابو بکر مرید دی عمر آئی 51 سال۔
ابو بکر دی نظر حضور دیاں قدمہ تے پئی تے رات دے ہنیرے دی وجہ تو کچھ پتھر حضور نو چبے تے ایک پیر مبارک کی خون نکل گیا. ابو بکر حضور دے اگے بہ گئے تے عرض کیتی سونیا میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ میں تانوں اٹھا کے توڑ لے جاؤں. تے سائیاں بھی یہ نہیں آکھیا ابو بکر اسی کو جتے ہی ہاں تو ہن مینوں چاہ کے کیویں لے جانا ہے. پتہ نہیں کس رنگے چاہے انہاں فرمایا بہ جا کے ابو بکر اگے بیٹھے تے حضور اتے موڑیاں دے بہ گئے. بھائی جی اس پہاڑی تے کلے بندے چڑھن بڑا اوکھا ہے. میں 2 بار چڑھیا ہوں تے اتے پہاڑی تے میں 2 باری بندیاں پھدیا سی. ایک بندے ایدو تے ایک ایدو تے پھد کے اتا میں لے گئے. میں بھی آندہ اب چڑھنا ضرور ہے. جدو تھک گیا تو پھر انہاں 2 بندے آسرا دیتا ایدو تے میں چڑھ کے لے گئے. تو میں سوچا پیا میں جو جوان بندہ اس وڑے میں جوان سا میں آکھیا اچھا تواڈے دین کسے بندے دے چاہ سکتا ہے میں ہون بڈھے ہو میں اس وڑے جوان آؤ بھئی اس وڑے ذرا اچھی جوان نہیں آئی ہون او روت نہیں اینج کہہ لو. اس ویلے میں آدراج بے کے سوچا پیا بھئی ساتھو کلیاں نہیں پیا چڑھیندہ تے عمر بھی جوانی دیئے تو ابو بکر 51 سال دیا ہے وہ نبی پاک نو موڑیاں تے چاہ کے چڑھ کی میں گئے. یہ میں سوچدا پیا تے ایک مائی ویکھی اس اینک پائی تے ہاتھ کھونڈی تو کلی چڑھی جائے. میں نے بڑا تعجب ہویا. میں پوچھا اماں تو توڑ چڑھ جا سے وہ سکھیا پترا ٹیلا نال نہیں چڑھیندہ جائے میں نے پچھو لے آندہ ہی نا وہ عشق میں نوتا میں لے جا سے. جدو میں اتھے گیا تے مائی اگے کھلو کے پیشاں کسی نے فون کر کے پیان دی میں اب پڑھ گئی. میں نے سمجھ آ گئی بھئی نہ عمر دی گل لے نہ طاقت دی گل لے یہ جڑا اندر عشق ہوندہ ہے نا وہ طاقت عطا کردہ ہے. تے جے سمائن دیتی اس تے ابو بکر نو تے اللہ ڈھیر عشق دیتا وہ دا حق بندہ نبی پاک نو بھی موڑیاں تے لے کے سائیں توڑ چڑھے. جدو سائیں اتھے پہنچے جڑے مشرکین مکہ سن وہ ڈھونڈ دیاں کسے کلیو تے خبر تے وہ ڈھونڈ دیاں وہ بھی غار دے کوڑ آ گئے. ابو بکر صدیق کی تی سنیا آج اندر میں پہنا جانا ہے. اندر میرے لفظ سنو میں کیا اندر میں پہنا جانا ہے. ابو بکر کیوں حالانکہ پیر اگاں جاندے نہ پہنا تے مرید پیچھے انہوں نے کہا میں پہنا جانا. اندر تشریف لے گئے تے عرض کیتی سونیا اندر نہیں جاڑے میں نے لا لین دیو تے موڑ تُسی اندر آ گیا. حالائے زہر گالے نہیں لگ دیئے پر باطن اچھ میں نے رمض سمجھے چاہی بھائی جیڑے اندر بھی پہنا ابو بکر جائے جاڑے لان تے حضور دی جلوہ کری ہوں دیئے جیڑا ابو بکر نو اندر نہ لے جائے وہ تے حضور دی جلوہ کری نہیں ہوں کیونکہ جاڑے نہیں نہ لان دے اندر جدے دل ویچ ابو بکر نہ جائے ان سے جاڑے نہیں لان دے. انہاں غار ساری صاف کی تھی اور پھر عرض کی تھی سرکار آپ تشریف لے آؤ. جدوں حضور تے ابو بکر اندر ٹر گئے ایڈا بڑا غار دا منہ کوئی نہیں بندہ سدھا ہو کے لگ جائے ہیٹھاں زمین تے بہ کے نا پیراں باہر کے اندر جانا پوندا اڑ کے. جدوں اندر ٹر گئے تے یہ مالک ہے جدوں اس راکھی کرنی ہوئے جاڑے دی راکھی بھی کر لی جائے. اللہ مکڑی نو کم دیتا بچھیتی کرتے اگے جاڑا بنا جاڑا بن گیا تے کبوتری نو سائیاں حکم دیتا ہونے آلنا بنا تے آنڈے دے کے اتے بہو اتے جاڑا تے ہیٹ کبوتری بیٹھی تو اینا کو غار دا منہ تے وہ بند ہویا پیا. جیڑا کھوجی سی نا کتاباں جو لکھے اے جملہ کتاباں بیٹھ لکھے اور بڑا عجیب ہے کہ جیڑا کھوجی انہاں نال لے اندہ آنا ان دے تو انہاں پوچھا بھائی تھے تائی ہے کوئی سانوی گل دس اوسا کیا اب جیڑا کعبہ شریف کو تسا پتھر دریا ہے نا مقام ابراہیم آڑا جیڑا او دے اتے پیر لگے ہے نا ان دے نال دا پیر غار اگے لگے ہے
تے دل نہیں مندا وہ جائے تھے کیویں آوے ہووے تے یہی ہووے کہ او دادے دا قدم ہے تے پوترے دا رسول اللہ اندر گئے وہ جی اپنے علم داد کر چھڑا لیکن جڑے ابو جہل ہوندے نے انہاں منیا کدی اس آکھیا تیرا عقل نہیں کام کردا کھوجی نو اس آکھیا تیرا عقل نہیں کام کردا اس آکھیا کیویں اس آکھیا ایتھوں تو آنا لنگے نے تے جاڑا آگے کیوں توجہ ہے کہ یہ آپ ناراض نہ ہو تو ہمیں ہولی جی گل کرنی ہے ہولی جی بھائی ادو کچھ بندے جاڑے دے باہر کھلوتے آئے جاڑا ہا غار دے منہ اگے ہون کچھ بندے جاڑی دے باہر کھلوتے اندن تے جاڑی ہے مزار دے اگے گل دی سمجھ آئیے کوئی جاڑا ہا غار دے اگے تے جاڑی ہے ادو جڑے باہر کھلوتے آئے جاڑے اگے وہ بھی آندے آئے باندر کوئی نہیں ہون جڑے جاڑی دے باہر کھلوتے ہیں وہ بھی آندے نے باندر کوئی شاید لیکن میں صدقے جاواں عاشقہ ادو بھی مننے ہیں باندر ہیں تے عاشق انہوں بھی من دن باندر ہیں اتر گل دی سمجھ ہوندی پئی اللہ اپنو برکتہ عطا فرمائے اچھا وہ ہون ایک کتاب دا نام ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب جذب القلوب الى دیار المحبوب اس کتاب میں لکھا ہے کہ کبوتری عرض کیتی یا اللہ میں مڑے اتنی ڈیوٹی دیتی ہے کچھ انعام میں نہیں دے اللہ فرمایا جا میرے نبی دے نال ٹر جا قیامت تک تیری نسل نبی پاک سرکار دے روزے دے 4 چفیرے محفوظ رہے گا جڑے مدینے شریف تو ان کبوتر روزے دے 4 چفیرے ہر چوکے چھ نظر ہوندے نے وہ دی نسل چنے اے جذب القلوب الى دیار المحبوب چھ لکھا ہے ان گل دی رمض لیا جی اگلی گل ان لکھی نہیں پر دل مندہ ہے با کبوتران رکھی کیتی آئی غار تو بار اللہ تھان دیتی ہے مزار تو بار ابو بکر رکھی کیتی ہے غار دے اندر تے سائیاں تھان دیتی ہے مزار دے اندر مول نوکری دا پہ آئے ہمیں کوئی نہیں تھان پا سکتا جیڑا جتنی ڈاٹی نوکری دے وے ان نہیں مول پوندے پائیا جے گل سمجھے چاہ جائے تے آکھنے سبحان اللہ میرے پیارے عزیزو ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ بند کیتے ہوئے نے ایک دے اتے اڈی رکھی ہوئی ہے سپ ڈنگ تے ڈنگ مار دارے آئے پر ابو بکر نے حرکت نہیں فرمائی اپنے پیر دے چہرے تے ٹک ٹکی لا کے اپنے پیر دا دیدار کر دے پینے جیڑی گل کتاب لکھی ہوئی وہ بھی دساں گا جیڑی نہ لکھی وہ بھی دساں گا اے گل کتاب لکھی ہے جیڑی ہون دسواں کہ جدو ڈانگ لگا نا تے ابو بکر نو درد ہوئی تے اکھاں چو اتھرو ڈگے درد او حضور دے رخساراں تے ڈگے آپ نے میری گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ اتھرو آنکھ چو نکلے تے ڈگے حضور دے رخسار انو گلہ نو رخسار سدے نا تو حضور دے رخسار تے ڈگے ان اگلی گل لکھی نہیں پر سمجھے چاہوں دی پئی ہے بجیڑی گریوٹی دا اصول ہے بجیڑی شیعی تو سٹیے نا وہ سوتھی ڈگنا جتھے ہوندہ اینگل برابر ہوئے مثلا اگر اس یہ ایتھو سٹ رہے ہیں نا ایسا ہی دے نہیں ڈگنا اتھی ڈگنا جیڑی تھلے تھا ہوئی تے جوڑی ویچ حضور دا سار سی تے اتھرو ڈگے نے حضور دے رخساراں تے پھر 2 جمعہ 2 تے 4 ہی ہوندہ ہے پھر سمجھے ہی نہیں ہوندی پاپا میں جوڑی چھائے ابو بکر دی آنکھ ہائی حضور دے چہرہ مبارک دے اتے ہی ٹکی ہوئی انہیں پیار نہ ویندے پہ عزیزہ نے من اتھے سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے لے یا فرماندے نے اے تن میرا
جے اکھیاں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ اکھیاں تے میں ایک کھولا ایک کجاں ہو اینا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بھجا ہو ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھی کروڑا ہزار ہو ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا مریداں وچ بڑیاں بڑیاں عجیب و غریب صفات ہوندیاں نے ہر بندے پچھلے دناں میرا ساڈا ایک آستانے دا مرید سی بچہ او دی شادی نیڑے آ گئی تے مڑا بچے بیٹھے ہیں دس دے بشاہ جی آیا تو اڈے مرید دی شادی ہے تے وچ کو جب دوستار ورگے بھی مرید ہوندے او سا کیا جے ہون آئے ہوئے پیران ملن تے مڑ ویکھا گل دی سمجھ آئی مطلب وہ ساریاں گلاں کر لیندے ہوندے نا اپنے پیراں نال او سا کہلا ہونا شادی ہو جانی جی ہون پیراں کول گیا تے مننا دے لو جی او کوئی نا دن 11 بجے دا ٹائم تے او بندہ ساڑھے کول آیا شادی تو دوجے دے آڑے دن 11 بندہ فیصلہ بات تو پرہاں علاقہ ہے اٹھی میں آکھیا ہے تو کی لئے آیا ہے تیری تیراتی شادی ہوئی او سکھیا جی میں دلن نو گھر چھاڑ کے رات دا پیدل ٹرے ہیں میں پہنا پیر اپنے کو جانا ہے تو موڑے دے ہوں دلن میری گھاری ہے جی تو میں رات دا بظاہر لگتا ہے پاگل ہے اور وہ سکھا جی میں اپنے سارے پیر مائین دسنا دلن بڑی چنگی ہے پر میں اپنے پیران تو اتے نہیں میں انہاں کہا تو گھر باؤ میں پیدل جانا ہے سواری بھی نہیں لئی میں اتو پیدل ٹور کے آیا ساری رات سارا دن ٹور گیا ہوگی میں کہا تیرا ذہنی توازن تے صحیح ہے نا وہ سے کہا بالکل صحیح ہے لیکن میں انہوں کو آکھے نہ رہا میں ان پیران کھڑ گیا تے مننا گیا تو ارنی کو طلب تے تڑپ آڑے تے اجے بھی ہیں تے نہ او پیر تے نہ او مرید اس دے باوجود ارنی تڑپ آڑے مرید تے اجے بھی جانے من ہیں تے تو 10 جڑے صدے حضور دے مرید آئے انہاں دی تڑپ تے طلب دا کی عالم ہوئی حضور نے فرما ابو بکر بڑیاں بندیاں ساڑھے کو چیزاں منگیاں نے کوئی تو بھی یارداست سے ہی تیرے دل نو کی پسند ہے تو انہاں فرمایا النظر الى وجہ رسول اللہ سونے میں اور کچھ نہیں منگدا تو اڈا چہرہ ایک باری ویکھ لواں تے ساڑھے سارے چال ہے منن والے ہاں دی سونے آ گل ایک دن حضور تشریف فرما تھا
تے حضور دے ایک بڑے محبوب صحابی نے مرید بھی نے انہاں دا نام سی ابو ذر تے گوگل سرچ کرو تے حدیث ہونی تن گوگل تے اتنے بیٹھے لب جانی حضور نے مخاطب ہو کے فرمایا یا ابا ذر ذرغبا ابو ذر وقفے نال ملیا کرو محبت زیادہ ہوندی ہے ہر وقت ملیے نا پھر محبت دی انہی کشش نہیں راندی تھوڑا وقفہ کر کے ملیے تو کشش زیادہ ہوندی ہے فرمایا وقفہ کریا کرو محبت ودی ہے اللہ اکبر حضرت ابو ذر نے بھی سن لیا تو مڑ دوجے صحابہ بھی سن دے پہ اگو سویر ہوئی تھی حضرت ابو بکر حضور کو کوئی نہ آئے حضور تھوڑی دیر تو بعد فرماندہ میں بلال آج ابو بکر نہیں آیا انہاں کہے سونیا سویرے میں باہر جان دیا لٹھا ہے انہاں نے اپنے ڈیرے آل عربی کی مزرہ سر انہاں کہے جا بلا کے لیا سرکار گئے بلال پاک تو نہ کہا سائیں بلا رہے ابو بکر آئے تھے حضور پہلا سوال ہے کی تھا بھائی اگی انہا وقفہ نہ ہے پاندہ جنہ ہون پائے بوقفہ پائی تھی آپ نے فرمایا سونے تو ساں کل آپ ہی حکم دیتا بوقفہ پایا محبت بد دیئے تو میں کہا تھوڑی اور ودا لئی ابو جواب سنیا ہے سائیاں دا میرے حضور فرمایا ابو بکر ایک گل اساں دوجیاں نہ کھیے فرمایا ابو بکر ایک گل دوجیاں نہ کھیے تو نہ آویں تے ساڈا اپنا گزارا نہیں ہوندا گل میری ابو بکر دی نہیں اس تو بابیاں لکھیا ہے کہ جی میں اللہ نو 1.25 لاکھ صحابہ چو نبی پاک پیارے نے ایویں نبی پاک نو 1.25 لاکھ صحابہ چو ابو بکر پیارے لگ دے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ ابو بکر کا ذکر زیادہ ہے اس تو کر رہے ہیں میں انہوں نے عرس دا مہینہ ہے اسی ابو بکر دا ذکر بھی کرنا ہوئے تو وچ پاک علی سائیں دا ضرور کرنے ہیں کیونکہ دو تج کھانڈ رڑ جاندی ہے جلدی سمجھ نہیں ہے ابو بکر پاک دا ذکر پہ کر دے ہو بھی ہے تو وچ مولا علی دا کریے تین جندہ جی میں دو تج کھانڈ رڑا چھٹی اور میٹھا کے نالو واد بیٹھ وہ پلید ہوں دن جنہاں علی پاک دا ذکر پسند نہیں ہوتا پاکانو ہمیشہ پاک علی دا ذکر پیارا لگتا ہو تو جیڑا تسی ادارہ ذکر سن دے ہو نا دوجہ کو وہ دی لوڑ نہیں سنیاں کو ذکر علی سننا چاہیے تے سنیاں بھی ذکر علی کرنا چاہیے یہ دنال بالکل کچھ نہیں ہوندہ ہے دنال ایمان تازہ ہوندہ ہے اندر نور ود ہے حضور دے بندہ نیڑے ہوندہ ہے جیڑا پائنتن پاک دا ذکر کر جتنا کوئی پائنتن پاک نال محبت کرے گا انہاں دا ذکر کرے گا حضور نو بھی پیارا لگے گا اللہ نو بھی پیارا لگے گا یہ کوئی بندہ بھاج کے کسی شیعہ نہیں توڑ جاندہ وہ فلانا ذکر علی کرتا ہے تو وہ بھاج کے شیعہ ہو جانا بالکل کوئی نہیں ہوندہ دبا کے کیتا کرتا ایمان ہے اور صحابہ پاک دا ذکر بھی کرن لگیا بندے دا منہ گھٹینا نہیں چاہیے دا انہاں دا بھی سینہ کھول کے ذکر صحابہ پاک دا بھی کرے مسئلہ اے منہج اہل سنت ہے اہل سنت انج دے ہی ہوندے نے جی آپ سویرے نارو آلدہ سویرے تجزیہ کر لو پانچتن پاک دے نام والے بندے زیادہ ہونے صحابہ پاک دے نام والے بندے تھوڑے ہونے سنیاں میں پانچتن پاک علی حسن حسین رضا اے سارے نام زیادہ ہونے کیونکہ سنی رسول اللہ دی آل نے عشق کرنا لکھاؤں پیارے عزیزو پیارے سنگیو پانو سمجھاندہ رہنا وہاں اے گل سنیاں دے بابے آندے آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زارا ہوں بتانا لوگوں میں
تارا اٹینڈ کر دیو محبت آلے ہو پیار آلے ہو سارے تسی مین بڑے پیارے لگ دیو اللہ تو ہن برکت دے دے اس سے طرح آپ سارے مسجدان آباد کرو مساجد دی طرف آپ رجوع کرو اور مسجدانوں نمازیاں نار بھرو کیونکہ اصل کامیابی شروع ہونی ہے جدو تسا مسجد تے جانا کامیابی دی کنجی اگر مسجد چ نہ ہوندی تو اللہ ایک دیاڑے جدا واری یہ نہ آندہ حیا علی الفلاح کامیابی والا ہو یہ اعلان اللہ دی طرف ہوئی ہے کامیابی والا ہو تو یہ دا مطلب ہے یہ نماز اللہ پاک نے سارے کمہ دا حکم دیتا ہے پر اینا ڈاٹا نہیں دیتا وہی بند ہو گئی ہے پر اے حکم جے ہر دیاڑے جدا واری یقین ہے حیا علی الفلاح کامیابی ایدے جے اسی سان پتہ لگ جائے نا میں جلال پور بھٹیاں وچ گورنمنٹ نے ویزے کھولے نے امریکہ دے جلال پور تو لے کے ناروال تک جڑی یہ لین لگ جانا بندیاں قطار بان لینی واری نال دینا قطار ایتھو تک ٹالی گرایاں تک لمبی ہو جائے کیوں وہ دنیا تھے یہاں کامیابی ہو جائے یہ دا مطلب ہے تو ان ویزے والی کامیابی تے اعتبار ہے تے جڑا مسیتوں اعلان ہوندا ہے او دے تے تو ان جے اعتبار نہیں ہوندا پیا با حیا علی الفلاح ایدیا او کامیابی ایتھے جے کامیابی دا مفہوم تساں کی لیا بڑا پیسہ کامیابی ہے بڑی کوٹھی وڈی کامیابی ہے یہ کامیابیاں تے پھر اللہ تعالیٰ دے کافران بھی دیتی ہیں لیکن حقیقی کامیابی ہے بندے دا اپنے خالق کے نیمہ ہو جانا اترے دی طرف اپنی توجہ کرو اور اے دی طرف اپنا رجحان بناؤ اللہ میری اور آپ سب دی حاضر قبول